بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ایجوکیشن کا جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے شعبہ تدوین نصاب وفاقی وزارت تعلیم کہ جو ہماری وفاقی وزارت تعلیم ہے اس میں جو نصاب ہے، نصاب سازی کا عمل جو شعبہ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ملک میں قومی سطح پر وفاقی وزارت تعلیم قائم ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وزارت کے تحت قومی شعبہ تدوین نصاب جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، تعلیمی پالیسی مرتب کرنا اور نصابی یکسانیت میں صوبوں کی رہنمائی کرنا۔ ہیڈنگ سے کلیئر ہو گیا ہوگا آدھا کانسیپٹ تو ویسے ہی آپ کو کہ اس ادارے کا کام کیا ہے کہ اس نے تعلیمی پالیسی جو ملک میں لاگو ہوگی، مختلف صوبوں میں، مختلف جماعتوں میں، اسکولوں کالجوں میں، اس کے لیے نصاب سازی کرنا اور پھر کوشش یہ کرنا کہ جو نصاب ہے وہ یکسانیت اس کے اندر موجود ہو۔ نصاب سازی سے متعلق قومی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنا، وفاقی حکومت اور صوبائی محکمہ تعلیم کو نصاب سے متعلق باخبر رکھنا اور پھر بعد میں اس کو نافذ کروانا اس شعبے کی اہم ذمہ داری ہے۔ قومی سطح پر ہم کہتے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر جو 12ویں جماعت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یعنی کہ میٹرک اور ایف ایس سی تک جتنے بھی کلاسز ہیں ان سب کی نصاب سازی کا جو کام ہے وہ یہی شعبہ جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ تدوین نصاب اور درسی کتب کی تیاری میں یکسانیت ہو اور صوبوں کو جو ہے وہ اس سلسلے میں بنیادی پالیسی فراہم کی جائے اور اس پر پھر عمل درآمد کرنا اور اس میں مدد دینا اس شعبے کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ ایسے صوبے جو نصابی معاملات اور درسی کتب کی تیاری میں دوسرے صوبوں سے پیچھے ہیں ان کی مدد کرنا، ان کے نصاب کی تکمیل کرنا اور نصابی کتب کی تدوین میں بھرپور کردار ادا کرنا اس شعبے کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے نصاب کا جائزہ لینا، یعنی کہ اپنے ملک میں جو نصاب بنا لیا ہے مختلف کلاسز کے لیے، اس کے بعد جو ہے دوسرے ممالک میں بھی جو ہے نصاب سازی کے عمل کو دیکھنا کہ ہم جو ہیں اسے پھر اس کا موازنہ کرنا یا اس کو کمپیئر کرنا تاکہ پھر جو ہے ہم اپنے ملک کو ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کے صفت میں لانے کے لیے جو ہے وہ پیش رفت کریں۔ تو ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک دونوں کے نصاب کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لینا بھی اس شعبے کے فرائض میں شامل ہے، تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے جو اپنے نصاب میں ہم اپنے جو قومی ضروریات ہیں اور جو ترجیحات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ نظر ثانی کر سکیں اور دوسرے ممالک کے نصابوں کو ہم جون کے تو نہ اپنائیں بلکہ اس میں اپنی ضروریات کو اور ترجیحات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم جو ہے چینجز کر کے، تبدیلی کر کے اس کو اپنائیں۔ پھر آتا ہے تمام مضامین کے نصاب کی تدوین۔ پہلی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے نصاب کی تیاری کے لیے مختلف پہلوؤں پر پہلے تحقیق کی جاتی ہے۔ تحقیقی مقالے جو ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، ان کے نتائج اور ان کی جو سفارشات ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، ان کو ارشاد کیا جاتا ہے تاکہ اساتذہ، طلباء، نصاب اور اس تیاری سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان سے آگاہ کر کے پھر ہم جو ہے استفادہ کر سکیں۔ قومی مقاصد پر درسی کتب کو جانچنا، وفاقی شعبہ تدوین نصاب صوبائی مراکز تحقیق و تدوین نصاب کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وفاقی جو شعبہ ہے وہ کیا کام کرے گا، وہ صوبائی جو مراکز ہیں تحقیق و تدوین نصاب کے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں، مصنفین ہیں، ان کو کتابیں لکھنے میں جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جو ٹیکسٹ بک ہیں، ورک بکس بنتی ہیں اور جو اساتذہ کی رہنمائی کے لیے کتابیں جو ہیں وہ تشکیل دی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ان کی تدوین جو ہے وہ یہ بورڈ جو ہیں وہ کر سکیں۔ درسی کتب کو پھر قومی مقاصد کی روشنی میں جانچ کروانے کے بعد ان کے مواد میں اگر ہمیں لگے کہ کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اضافہ کرنا ہے یا کمی کرنی ہے یا اس کی ترتیب کو درست کرنا ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ تعلیمی مقاصد کے حصول میں کیسے جو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔
پھر دیکھتے ہیں ہم کہ بین الاقوامی تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کا فروغ۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تعلیمی اداروں سے رابطہ قائم کرنا، پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے کی ترغیب دینا، ان کے کام پر نظر رکھنا اور تعلیمی مفادات پورے ہو سکیں، اس طرح جو ہے اپنے شعبے کی ذمہ داری قبول کرنا۔ بین الاقوامی اداروں مثلاً یونیسکو، یونیسیف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ایسے ہی اداروں کا تعاون حاصل کر کے جو ملکی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے نصاب کے تنقیدی اور تحقیقی جائزہ لے کر اپنے نصاب کو قومی اور بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا۔ یعنی اگر آپ اس کو سمپل الفاظ میں بتانا چاہیں تو کیا بتائیں گے کہ اس ادارے کا یہ کام ہے کہ جو مختلف بین الاقوامی تعلیمی ادارے ہیں ان سے پہلے رابطے قائم کر لینا، اور پھر پاکستان میں تعلیم کو ہم کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں اس سے پھر ان کی ہیلپ لینا، ان سے مشورے کرنا، اور جو مختلف طرح کے بین الاقوامی ادارے ہیں جو کہ امداد فراہم کرتے ہیں، جو ترقیاتی کاموں کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، جس میں یونیسکو آ جاتا ہے، یونیسیف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ان سے پھر جو ہے نا تعاون کرنا اور ان کا تعاون بلکہ حاصل کرنا، تاکہ ہم اپنے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے، نصاب سازی ہے، اس کو جو ہے مزید بہتر کر سکیں۔ پھر آتا ہے صوبائی بیوروز تدوین نصاب کے جو صوبائی سطح پر نصاب سازی کے عمل کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ملک میں تعلیم کے فروغ اور یکساں معیار تعلیم قائم رکھنے کے لیے اب ہم وفاق کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی سطح پر بھی جو مراکز ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ صوبائی اداروں کے عملے کا تقرر جو ہے وہ صوبائی محکمہ تعلیم کرتا ہے، اور اس کا عملہ جو ہے وہ صوبائی سیکٹری تعلیم کی نگرانی میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ ان اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کو ہم ڈائریکٹر کہتے ہیں، اور ان کے جو ان سے نیچے والے جو ہے نا سیٹ یا عہدے کا جو بندہ ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ڈپٹی ڈائریکٹر۔ دوسرے افسران اور ماہرین تعلیم اپنے فرائض جو ہے پھر انجام دیتے ہیں۔ عملے کے جو مختلف ارکان ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں ڈپٹی ڈائریکٹر۔ ڈپٹی ڈائریکٹر توسیع تعلیم یا تحقیق، اسکولوں کالجوں کے اساتذہ کی تربیت کے معاملات کو دیکھتا ہے اور تدریسی معاملات پر تحقیق کے کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تدوین نصاب و تحقیق، صوبائی سطح پر نصاب کے بارے میں تحقیق اور اس کی تدوین کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسکولوں کالجوں کی میں اساتذہ کے تربیتی پروگراموں کو دیکھنا ہے، تدریسی معاملات کو دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نصاب و تحقیق اور صوبائی سطح پر جو ہے نصاب کے بارے میں تحقیق کو بھی دیکھنا ہے۔ مختلف مضامین کے ماہرین اپنے اپنے مضامین کے نصاب اور اس کے ابلاغ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے تحقیقی اور علمی کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ دفتر کا جو دیگر عملہ ہوتا ہے وہ نصابی اور دفتری امور کی انجام دہی میں اپنے افسران کی مدد کرتا ہے۔ ان اداروں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ فرائض جو ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ وفاقی وزارت تعلیم کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ نصاب تعلیم جو ہے اس کو مرتب کرنا، اس کو ترتیب دینا، اس کو پھر متوازن بنانا، اور کہ کوئی چیز اس کے اندر زیادہ نہ ہو، اس کو بیلنسڈ بنانا، اس کی درجہ بندی کرنا، اگر اصلاح کی ضرورت ہو تو اصلاح بھی کرنا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے صوبے ہیں ان کے جو یہی ادارے جو کام کریں وہاں پہ نصاب سازی کے جو ادارے کام کریں ان کے سے رابطے قائم کرنا، مختلف مضامین کے تدریسی مقاصد اور جو مواد ہے اس میں یکسانیت جو ہے وہ پیدا کرنا، تاکہ قومی مقاصد کا حصول جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ اور یونیسکو، یونیسیف کے جو پروگرام ہیں ان کا انتظام کرنا اور ایسے پروگراموں کے لیے پھر رابطے قائم کرنا، تیار شدہ نصابات کی جانچ کے لیے پھر مختلف تعلیمی اور تحقیقی پروگرام تشکیل دینا تاکہ اصلاح و تسلسل کا عمل جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ تمام بک بورڈ کو درسی کتب، ورک بک اور دیگر ضروری کتب کی طباعت کے لیے تعاون جو ہے وہ فراہم کرنا، یعنی جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتے ہیں ان سے بھی رابطے رکھنا۔ زیر ملازمہ جو اساتذہ ہیں ان کے لیے ورک شاپ، ٹریننگ کورسز کا انتظام کرنا تاکہ وہ قومی شعبہ تدوین نصاب کی تیار کردہ ورک بکس، رہنمائی اساتذہ اور دیگر تعلیمی منصوبوں اور پروگراموں سے استفادہ کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آتا ہے ٹیکسٹ بک بورڈ۔
ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے گز یہ ایک ادارہ ہے. اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس سے کتب کی جو درسی کتب کی فراہمی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. ہر صوبے میں درسی کتب کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. یہ ادارہ قومی شعبہ تدوین نصاب کی سفارشات کے مطابق کتابیں تیار کراتا ہے. صوبے میں نصابی کتابوں کی تقسیم جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذمے ہے. ٹیکسٹ بک بورڈ میں ماہرین تعلیم اور ماہرین مضمون مل کر جو ہے وہ اس شعبے کے اندر کام کرتے ہیں. اس نصاب کے نفاذ کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جو اگر ہم دیکھیں تو جب نصاب سازی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے نصاب کو جو ہے وہ اس کو نفاذ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی نافذ بھی کرنا ہوتا ہے. نفاذ میں پہلا مرحلہ قومی نصاب کے مطابق درسی کتب جو ہے رہنماء اساتذہ اور دیگر مواد کی تیاری اور طباعت کا ہوتا ہے. یعنی کہ کتابیں بنائی جاتی ہیں اساتذہ کے لیے رہنمائی کے لیے کتابیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کے لیے جو ضروری اس کے علاوہ مواد ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس کی اشاعت کی طباعت کی جاتی ہے. اس میں جو ہے قومی شعبہ تدوین نصاب، صوبائی نصاب بیورو اور ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. یعنی مختلف ادارے جو ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے باہمی اشتراک سے جو ہے وہ مختلف طرح کے جو ہے نا کام سر انجام دیے جاتے ہیں. وہ کون کون سے کام ہیں؟ نصاب کی تیاری ہے اور طباعت ہے، مختلف مضامین اور درجوں کے لیے درسی کتب کی تیاری ہے اور اشاعت ہے، اساتذہ کی رہنمائی کے لیے رہنماء اساتذہ کی تیاری ہے، طلبہ کے لیے جو ہے ورک بکس کی تیاری ہے، مختلف مضامین اور درجوں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ نصاب کے نفاذ کا دوسرا مرحلہ جو ہے نصاب کی تدریس کے لیے تدریسی طریقوں کا انتخاب ہے. کس طرح سے جو ہے وہ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے ہم مختلف طرح کے جو طریقے ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. لکھوا کے کام کروایا جائے گا، صرف زبانی کروایا جائے گا، یا اس کو جو ہے پریکٹیکلی بھی یا ایکسپیریمنٹ کرا کے دکھا کے کروایا جائے گا. تو مختلف طریقے جو ہیں وہ اس کے لیے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ضروری تدریسی معاونت کی تیاری اور ان کے مطابق اساتذہ کی تربیت کا کام بھی کیا جاتا ہے. اگر کوئی تدریسی معاونت ہو تو وہ بھی اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے. اگر اساتذہ کی تربیت درکار ہو تو اساتذہ کی تربیت بھی کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر جو ہے وہ مختلف ادارے اپنا کام مل کر کرتے ہیں، جس میں تدوین نصاب ہے، توسیع تعلیم کے مراکز ہیں، تعلیمی بورڈز آ جاتے ہیں، اور یہ سب مل کے تربیت اساتذہ کے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اپنا حصہ لیتے ہیں. ان کے باہمی اشتراک سے جو ہے مختلف طرح کے جو ہیں کام جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں. وہ کون کون سے کام ہیں؟ تعلیم و تربیت ہے، کس کی؟ اساتذہ کی. پھر تدریسی معاونت کی تیاری کی جاتی ہے، ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں، تعلیمی سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، جائزے کے کورس اور ورکشاپس جو ہیں ان کا بھی انعقاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تاکہ جو نصاب جو ہے جو پڑھایا جائے گا یا جو نصاب سازی کی گئی ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اس کو بھی آپ نے اسی طرح ہیڈنگس وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اسپیشلی جو اداروں کے نام آ رہے ہیں شروع میں جو ہے مشکل لگیں گے، لیکن آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، تو ہی آپ کو یاد رہیں گے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.